بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی کا چاند مبارک ہو۔ 1500 سال مبارک ہوں ماشاءاللہ۔ 1500 سال ہو گئے ہیں، ہم پر کرم ہوا ہے، رحم ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں کہ کئی لوگ اکثر روز کہتے ہیں کہ جشن کس بات کا مناتے ہو، کس خوشی میں مناتے ہو۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ 14 اگست کے بارے میں کہیں لکھا ہے کہ 14 اگست کا جشن مناؤ، آزادی کا جشن مناؤ؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی ہم باجے بجا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کسی نے روک ٹوک نہیں کی کہ ملک آزاد ہوا ہے، کوئی بات نہیں، سب مناتے ہیں۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ کفار مکہ، کفار سے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہم دین اسلام پر مطمئن ہوئے ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں آزادی دلائی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، باپ اپنی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا، زندہ۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ بیٹی کو عزت دی جا رہی ہے۔ یہ مقام سارے حضور نے ہمیں دلائے ہیں۔ یہ حضور جب دنیا پر تشریف لے کے آئے ہیں تو تب ہی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں نے اپنا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو اور ایک بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کیوں جشن آزادی منانی چاہیے کہ ہمیں بغیر دعاؤں کے حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، بغیر دعاؤں کے ہمیں یہ صلاح دے رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی اچھے طریقے سے منایا جائے گا انشاءاللہ، میں خود مناؤں گا انشاءاللہ، جلوس میں شامل ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شامل ہوں گے۔ جو چیز دعا مانگ کے دی جائے نا اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر دعاؤں کی مل جائے نا اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ماشاءاللہ 1500 سال ہو گئے ہیں، حضور کا ہم پر کرم ہے، نظر کرم ہے، اور ہم سب کو حضور نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے رکھا ہے، محفوظ کیا ہے۔ نہیں تو کیا ہوتا تھا پہلے نبیوں کی قوموں کے ساتھ، کوئی بندر بن رہا ہے، کس کے اوپر نوح کا پانی کا عذاب آ رہا ہے۔ ویسے یہ چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں کہ کراچی میں دیکھا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے اور کہیں بادل پھٹ رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوا کیونکہ وہ اللہ قادر ہے جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی میں بہا دیا تھا نا۔ تو وہ تو بس اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذرے سے بھی زیادہ ذرے سے بتا رہا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے بھول گئے ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر نظر کرم نہ ہوتی نا تو آج ہم نہ ہماری شکلیں محفوظ ہوتی، نہ ہی ہم زندہ ہوتے، کیونکہ بہت ساری قومیں ہیں، کہیں کسی کے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دی ہے، کسی قوم کے اوپر پانی کا عذاب، کسی کو بندر بنا دیا۔ یہ سارے حضور کی نظر کرم ہے۔ اس لیے آپ سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی کے اوپر میری بات ختم ہوتی ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ اور جو کہتا ہے ان سے بولو کہ جب تمہاری سالگرہ آتی ہے تو تم بڑے ٹھاڑ باڑ سے مناتے ہو، یہ تو ہمارے حضور کی، ہمارے نبی کی ہے۔ ہمارے نبی ماشاءاللہ اس مہینے میں، اس ماہ میں ہمارے اوپر رحمتیں لے کے آئے ہیں۔